بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة صدق اللہ العلی العظیم. معزز سامعین اکرام، قابل قدر بزرگوں اور عزیز دینی بھائی، گزشتہ جمعہ واقعہ معراج سے متعلق کچھ باتیں آئی تھی اور کچھ باتیں رہ گئی تھی. آج کے اس جمعے میں اسی سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ پاک مفید باتیں سنانے اور اس سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات عطا کیے گئے ہیں ان میں ایک بہت بڑا معجزہ واقعہ معراج ہے. کیا حالات تھے جس وقت یہ واقعہ معراج پیش آیا، اس سے متعلق بات گزشتہ جمعہ ہو چکی. اور یہ جو سفر معراج ہے اس کے دو مرحلے ہیں. ایک تو مسجد حرام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے مسجد اقصیٰ تک لے جایا، پھر وہاں سے تو خلاؤں سے آگے آسمانوں تک اور ساتوں آسمانوں سے آگے سدرۃ المنتہا اور اس سے آگے مقام شریف الاقلام اور اس سے آگے عرش معلیٰ تک آپ پہنچے. اور باری تعالیٰ کے جلوے اور آپ کے دیدار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرف ہوئے. یہ بات اسلامی عقائد میں سے بھی، اگر کوئی اس واقعے کا انکار کرے تو وہ مومن نہیں رہتا. اتنی زیادہ اہمیت ہے اس واقعے کی. خود کلام پاک میں اس واقعے کا ذکر ہے. ابھی میں نے آیتیں پڑھی تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس میں اگر کسی کا یقین کمزور ہو، کوئی شک کرنے لگے کہ واقعہ معراج پیش آیا یا نہیں آیا، تو بات اس کے ایمان تک پہنچ جاتی. اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے. البتہ یہ بات تو پچھلے جمعہ بھی آ چکی ہے، تاریخوں کے اندر اختلاف ہے، کس مہینے میں، کس تاریخ میں، کس رات میں، یہاں کلام کیا جا سکتا ہے. لیکن واقعہ معراج پیش آیا یا نہیں، اس میں کلام کی کوئی گنجائش نہیں. واقعہ معراج تو پیش آیا ہے، یہ ایک حقیقت ہے اور ناقابل انکار حقیقت ہے، اور اس حقیقت کا جو انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یہ مقام ہے اس واقعے کا. بہت سی چیزیں ہیں. اللہ پاک خود فرماتے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا
قلیلا، اللہ نے ہمیں بہت تھوڑا سا علم دیا ہے. ہم اس محدود علم اور تھوڑا سا علم لے کر کے ہر حقیقت کو ہم جاننے کا اگر ارادہ کریں، کوشش کریں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہماری یہ کوشش اور ہمارا یہ ارادہ تو ناکام ہونے والا ہے. اللہ نے ہمیں جو علم دیا ہے وہ محدود علم، وہ بہت تھوڑا سا علم. اس علم کے اندر ساری حقیقتوں کا ادراک نہیں آ سکتا. بار بار کہا کرتا ہوں کہ کسی نے اللہ کو دیکھا، کسی نے جنت دیکھی، کسی نے جہنم دیکھی، کسی نے پل صراط دیکھا. کیا دیکھا ہم نے؟ فرشتوں کو دیکھا، کیا دیکھا؟ پھر بھی ہمارا ان سب چیزوں پر ایمان ہے. ایمان ہے کہ نہیں اللہ کے وجود پر، جبکہ اللہ کو کسی نے دیکھا ہی نہیں اور دیکھنا ممکن بھی نہیں سوائے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. وہ بھی آپ نے معراج کے موقع پر گویا آپ نے دیدار کیا ہے، وہ بھی ایک جلوے کا دیدار ہوا، ہلکے سے ایک جلوے کا. ورنہ تو پوری انسانیت کے اندر، انسانی تاریخ میں کوئی انسان ایسا موجود نہیں جس نے اللہ کو دیکھا. تو دیکھنے کی بنیاد پر اگر فیصلے کیے جائیں، مشاہدے کی بنیاد پر اگر فیصلے کیے جائیں، تو آدمی اعتماد اور ایمان کی راہ میں 1 انچ کا سفر بھی طے نہیں کر سکتا. یہاں تو معاملہ ایمان کا ہے، یقین کا ہے، اعتماد کا ہے. اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد ہے یا نہیں؟ آپ پر اعتماد کرتے ہوئے ہم اللہ کا یقین کرتے ہیں، جنت کو مانتے ہیں، جہنم کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، جبکہ کسی نے ان میں سے کسی چیز کو نہیں دیکھا. نہ اللہ کو دیکھا کسی نے، نہ جنت کو دیکھا کسی نے، نہ جہنم کو دیکھا کسی نے، نہ آخرت کو دیکھا کسی نے، لیکن اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے ہم مانتے ہیں. اور اللہ پاک نے اپنی قدرت کا مظاہرہ، اپنی کاریگری، اور اللہ پاک کتنے زیادہ پاور اور قدرت والے ہیں، کلام پاک میں جگہ جگہ بیان کیا. اللہ نے اپنی قدرتوں کو تو خوب بیان کیا، کیسے کیسے الگ الگ پیرائے سے بیان کیا. اسی لیے یہ کہا سبحان الذی اسرا، کہ جب تم یہ بات سنو کہ اللہ پاک نے کیا کیا ہے کہ رات کے ایک معمولی سے چھوٹے سے حصے میں، تھوڑے سے وقت میں، چند سیکنڈ میں اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر سارے 7 آسمان اور عرش معلیٰ تک لے گئے، پھر واپس بھی لے کے آئے چند سیکنڈ ہی کے اندر. یہ سارا سفر چند سیکنڈ کے اندر ہوا. تو سن کر کے انکار نہ کرو. کیوں انکار نہ کرو؟ سبحان، اللہ کی ذات بڑی پاک ہے کہ تم اللہ کی قدرت پہ انگلی اٹھانے لگو. اللہ کی قدرت کو جب تم سمجھتے ہو تو پھر انکار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جب اللہ کی قدرت پر تمہارا یقین ہے، اللہ نے زمین بنائی، اللہ نے آسمان بنایا. زمین کا بنانا، آسمان کا بنانا کسی انسان کے بس کی بات نہیں. جو اتنی قدرت والا ہے، اتنی طاقت والا ہے، جس کی قدرت کا مشاہدہ تم جگہ جگہ کرتے ہو، تو اس قدرت والی ذات سے تم بدگمانی کرنے لگو یا یہ سمجھنے لگو کہ اس کے بس میں نہیں، اس کے بس میں کیسے نہیں ہے. جب یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ پاک نے یہ سفر کروایا ہے، تو اب انگلی اٹھنی نہیں چاہیے اور ایمان پر فرق نہیں آنا چاہیے اور اس واقعے کے اندر شک و شبہ نہیں کیا جانا چاہیے، چونکہ اللہ نے اپنی قدرت خاصہ سے یہ سفر کروایا ہے. تو جب اللہ نے اپنی قدرت خاصہ سے سفر کروایا ہے، تو اب اللہ کی طرف ہر عیب کی نسبت سے اللہ کو منزہ ہے، کسی عیب کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جا سکتی. سوال کی کوئی گنجائش نہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس لیے کہ اللہ پاک تو کیا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. تو بہرحال یہ ایک جو ہے معجزہ ہے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ پاک نے آپ کو. اب یہ کتنا بڑا واقعہ ہے، ہم اگر اندازہ لگانا چاہیں تو دیکھیے آج کل کی جو سائنس ہے کتنی محدود ہے یہ سائنس. اس وقت سائنس کی دنیا میں سمجھا جاتا ہے کہ روشنی سے زیادہ تیز سفر کوئی بھی نہیں کر سکتا. 1-2 ذرات کچھ مانے جاتے ہیں کہ یہ ہیں جو روشنی سے زیادہ تیز سفر کرتے ہیں.
اور روشنی جو سفر کرتی ہے 1 سیکنڈ میں تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر کرتی ہے۔ 1 سیکنڈ میں کتنی کلومیٹر کا؟ 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر 1 سیکنڈ میں طے کرتی ہے روشنی۔ ہاں، یہ جو جتنے فلکیات ہیں نا، زمین ہے، سورج ہے، مریخ ہے، زحل ہے، عطارد ہے، اور جتنے پلانٹس ہیں، جتنے اسٹارس ہیں، اور جتنے گلیکسیز ہیں، ہاں، اب ہماری زمین ہے، زمین سے کئی لاکھ گنا بڑا سورج ہے۔ زمین کتنی ہے؟ ہم لوگ تو زمین پہ رہتے ہیں، کچھ اندازہ ہو سکتا ہے، زمین سے کئی لاکھ گنا بڑا سورج۔ سورج زمین کی طرح کے کئی پلانٹس کو ملا کر کے ایک نظام بناتا ہے، نظام شمس۔ تو اب یہ جو نظام شمسی ہے، ہماری کہکشاں میں ان گنت کروڑوں کہکشاںیں موجود ہیں، گلیکسیز موجود ہیں ہماری، اور گلیکسیز بھی الگ الگ ہیں، لوکل گلیکسیز الگ ہیں، یعنی ہماری قریب کی گلیکسیز الگ ہیں، عام کہکشاںیں الگ ہیں۔ تو یہ جو دی ملکی وے ہے، یہ بالکل ہماری قریبی کہکشاں ہے، جس کے اندر ہمارا سورج اور ہماری زمین واقع ہے۔ تو یہ جو فاصلے ناپے جاتے ہیں نا، سورج سے زمین کتنے فاصلے پر ہے، اور یہ جو ایک نظام شمسی ہے، یہ ایک نظام شمسی سے دوسرا نظام شمسی، ایک اسٹار جو اپنا پورا سسٹم بنا رہا ہے، یہاں سے دوسرا جو سسٹم ہے سولار سسٹم، تو اس کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے، ایک کہکشاں سے دوسری کہکشاں کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے۔ تو یہ فاصلے جو ناپے جاتے ہیں، تو یہ فاصلے ناپے جاتے ہیں لائٹ ایئر سے، نوری سال سے۔ نوری سال کا مطلب کیا ہے کہ ابھی تو میں بتا چکا ہوں کہ روشنی 1 سیکنڈ میں تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے۔ تو 1 سال میں روشنی جتنا سفر طے کرے وہ کہلاتا ہے 1 نوری سال، 1 ایئر۔ 1 ایئر کا مطلب یہ ہے، 1 نوری سال کا مطلب یہ ہے کہ 1 سال میں روشنی کتنا سفر طے کرتی ہے۔ آپ اندازہ لگا، 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر، تو 1 سال میں کتنا سفر طے کرے گی، تو آپ اندازہ لگائیں۔ اب پھر دیکھیے کہ یہ میں بتا چکا ہوں زمین سے آسمان کے درمیان کا فاصلہ کتنا، زمین سے سورج کے درمیان کا فاصلہ کتنا ہے، ایک کہکشاں سے دوسری کہکشاں کے درمیان کا فاصلہ کتنا ہے، ایک ستارے سے دوسرے ستارے کے درمیان کا فاصلہ کتنا ہے۔ تو یہ فاصلے جو ناپے جاتے ہیں یہ لائٹ ایئرس، اور ایک کہکشاں سے دوسری کہکشاں کے درمیان جو فاصلہ ہے کم از کم 25 لاکھ نوری سال کا فاصلہ ہوتا ہے۔ کتنا؟ 25 لاکھ۔ اور بعض گلیکسیز ایسی ہیں، بعض کہکشاں ایسے، ان کے درمیان میں 10-10 کروڑ نوری سال کا بھی فاصلہ ہوتا ہے۔ یہ جو درمیان میں اتنے کلومیٹر جو ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اسپیس، یہ خلا ہے، صرف خلا۔ تو آپ کائنات کی وسعت کا اندازہ لگاؤ کہ کائنات کتنی بڑی کائنات، اور زمین کتنی معمولی حیثیت۔ یہ جتنی جگہ ہے، اس جگہ میں ایک سوئی کا ایک ٹکا لگاؤ تو ٹکے کی جو حیثیت ہے کائنات میں، زمین کی وہ حیثیت بھی نہیں۔ اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی کائنات۔ اور اس وقت جو ٹیکنالوجی ہے سائنس کی، جس سے یہ دوربینوں کے ذریعے سے ستاروں کو، کہکشانوں کو دیکھا جاتا ہے، ہبل اسپیس بول کے ایک خاص سیٹلائٹ ہے جو زمین کے اطراف میں بھیجا گیا، زمین کے اطراف میں، وہ زمین کی حدود سے باہر متجاوز ہو کر انسان جو ہے یہاں سے 1000 کلومیٹر اوپر چلا جائے تو وہاں پر خلا ہوتی ہے، وہاں جینا اس کا ممکن نہیں ہوتا، کوئی انسان جا بھی نہیں سکتا۔ اور نیچے زمین کے اندر 6500 کلومیٹر کے اوپر یا 7000 کلومیٹر اگر اندر چلا جائے تو اس کے بعد اسپیس شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو اسپیس ہے، یہ اسپیس کتنا زیادہ آپ اندازہ لگاؤ، اس کا اندازہ اسی سے لگاؤ کہ 25 لاکھ نوری سال، تو آپ اندازہ لگاؤ کہ کم از کم فاصلہ ہے۔ اور ایسی کہکشانیں کتنی ہیں؟ ان گنت۔ اور یہ جو 1990 میں ایک سیٹلائٹ بھیجا گیا تھا جس سے فوٹو لیتے ہیں، جو اعلیٰ ٹیکنالوجی کی مدد سے، جو دوربین ہے جس سے لیتے ہیں، اور پھر 2021 میں پرسوں اسی کا اپڈیٹ ورژن لانچ کیا گیا، اس سے یہ تصویریں لیتے ہیں۔ تو اس میں بھی جو کہکشانیں دیکھنے میں جو آئی ہیں وہ 200 کھرب کہکشانیں دیکھنے میں آئی، اور سائنسدانوں کا خیال یہ ہے کہ ان 200 کھرب کہکشانوں سے زائد کتنی کہکشانیں ہیں ابھی ہماری رسائی سے باہر، ابھی ہماری دوربینوں میں نہیں آئی ہیں، اور
کتنی ہو سکتی ہے کچھ گیس کرے؟ گیس بھی نہیں کر سکتے. اور بعض سائنسدان یہ کہنے لگے ہیں کہ کائنات کی وسعت کو بیان کرنا ممکن نہیں، لامحدود ہے. یہ بھی کہتے ہیں گیس ہے ان کا. اور مشاہدے میں جو آیا ہے وہ 200 کھرب سے زیادہ کہکشانیں مشاہدے میں بھی نہیں آ سکتی. تو یہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اور شب معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آسمانوں پر گئے، 7 آسمانوں پر. پہلے آسمان کا بھی انکار سائنس کرتی ہے. آسمانوں کا وجود سائنس کی نظر میں ہے ہی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ ان کی دوربینیں تو بس 200 کھرب کہکشانوں کو دیکھ سکی ہیں اب تک اپنی ٹیکنالوجی کی مدد سے. اور وہ خود کہتے ہیں کہ اس سے بھی بہت زیادہ کہکشانیں ہو سکتی ہیں، گیلیکسی ہو سکتی ہیں جو ابھی تک ہمارے مشاہدے میں نہیں آئی. اور آسمان تو ان لوگوں نے دیکھا ہی نہیں، آسمان تک تو وہ پہنچے ہی نہیں. اور اسی لیے آج کی سائنس آسمانوں کا انکار کرتا ہے. آسمان موجود ہی نہیں. یہ جو نیلا نیلا نظر آتا ہے، یہ سورج کی روشنی جب زمین کے اوزون پرت سے ٹکراتی ہے تو وہاں سے یہ جو نیلے کلر کی شعاع ہے وہ شعاع بکھر جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں آسمان نیلا نظر آتا ہے. ورنہ یہ کوئی مادی چیز نہیں. سائنس انکار کرتی ہے. جبکہ روایتوں میں کلام پاک میں آسمان کا تذکرہ ہے، اور واقعہ معراج سے متعلق جو روایتیں ان میں باضابطہ آسمانوں کا تذکرہ ہے. پہلے آسمان میں، دوسرے آسمان میں انبیاء سے ملاقاتوں کا تذکرہ ہے. آج کی سائنس ان آسمانوں تک بھی نہیں پہنچی. تو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر تھا، اندازہ لگاؤ کتنا بڑا سفر تھا، کتنا لمبا سفر تھا، کتنی بڑی گویا آپ نے مسافت طے کی ہے جو ہمارے تخیل سے بھی مابعد ہے. اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تک گئے ہیں جہاں تک آج کی دوربینیں بھی نہیں دیکھ سکتی. جہاں دوربینیں ختم ہو چکی، اس کے آگے سائنس کہتی ہے کہ ممکن ہے کہ اس کے آگے کچھ ہو، لیکن ہمیں دکھائی نہیں دیتا، نظر نہیں آتا، ابھی تک ہمارے مشاہدے میں نہیں آیا. اور کلام پاک کو دعویٰ کرتا ہے آسمان کے وجود کا، سائنس انکار کرتی ہے، اور انکار مشاہدے میں نہ آنے کی وجہ سے کرتی ہے. تو جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم معجزے کو سنیے کہ اللہ پاک نے اللہ کے نبی کو جو سفر کروایا ہے وہ کس قدر اور کتنی مسافت والا اور کیسا سفر تھا کہ اس سفر میں اللہ کے نبی پر کیسے کیسے اسرار و رموز کھولے گئے. اور ایسا سفر کسی انسان نے نہیں کیا، کسی انسان نے نہیں کیا. یہ سفر جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے نصیب میں نہیں آیا. اور اس سفر کے موقع پر اتنی دور دراز جب اللہ کے پاس آپ پہنچ گئے تو میاں نے عاشق و معشوق رمز نیس کرامن کاتبین ہم خبر نیس سدرۃ المنتہا سے آگے مقام شریف الاکرام پر جب چلے گئے تو وہاں سے رف آئی. جبرائیل بھی کہہ چکے تھے کہ اس کے آگے اگر میں جاؤں گا تو میں بھی جل جاؤں گا، میں اس کے آگے نہیں جا سکتا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے بھی آگے گئے جہاں فرشتے بھی نہیں پہنچ کے. اسی کو شاعر نے کہا ہے کہ اتنی بلندیوں پر پہنچ کر اللہ پاک سے جو آپ نے ہم کلامی کی ہے وہ عاشق و معشوق کے درمیان کا ایک راز ہے جو کوئی نہیں سمجھ سکتا، حتیٰ کہ فرشتے جو کرامن کاتبین ہیں ان کو بھی خبر نہیں کہ کیا باتیں ہوئی ہیں، کیا کیا وہاں جا کر کے اللہ پاک سے آپ نے کیسا کلام کیا، کیا کلام کیا، کسی کو خبر نہیں، کرامن کاتبین کو بھی خبر نہیں. تو اتنا اونچا سفر کر وہاں جا کر کے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا. تو کیا پیش کیا؟ مال لے کے گئے تھے، دولت لے کے گئے تھے، سونے چاندی کے ڈھیر لے کے گئے تھے. کیا لے کے گئے تھے؟ اتنی بڑی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ پہنچ رہے تو نذرانے کے طور پر آپ نے کیا پیش کیا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. مال و دولت کی کوئی اہمیت نہیں. اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی چیز پیش کی جا سکتی ہے تو کیا چیز پیش کی جا سکتی ہے؟ اللہ کے نبی نے یہ کہا، اے اللہ جو کچھ میں نے تیرے لیے اپنی زبان سے بندگی کی ہے، جو کچھ میں نے اپنے بدن سے بندگی کی ہے، جو کچھ میں نے اپنے مال سے تیری بندگی کی ہے، تیری غلامی کی ہے، میں اس کو نذرانے کے طور پر تیرے سامنے پیش کرتا ہوں. قولی عبادتیں، بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کی آپ نے نذرانے کے طور پہ کہ اللہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ یہ ہے، یہ میں تیرے سامنے پیش کرتا.
ظاہر سی بات ہے کوئی مال پیش کر سکتا ہے, کوئی دولت پیش کر سکتا ہے اللہ کو, ہاں کوئی سونے اور چاندی کے ڈھیر پیش کر سکتا ہے, اللہ کی اس کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے یہاں اگر اللہ کے نبی نے کچھ پیش کیا تو اپنی جو عبادتیں ہیں وہ عبادتیں پیش کی, اور اتنے دور دراز کا سفر کر کے وہاں سے کچھ لے کے آئے. ہم جاتے ہیں امریکہ, برطانیہ, لندن, فرانس, یورپ, پتہ نہیں کہاں دور دور, ہاں, اور واپس آتے ہیں اپنی فیملی میں تو بچوں کا خیال رہتا ہے, بیوی کا خیال رہتا ہے, ہاں کیا کرتے ہیں بھائی اتنی دور آئے یہاں کی کوئی خاص چیز لے کے جائیں گے اپنی فیملی کے پاس, تاکہ کیا ہو کہ یورپ گئے تھے, لندن گئے تھے, آگرہ گئے تھے, وہاں کا پیٹھا, ہاں, اور ناگپور گئے تھے, وہاں کا سنترا. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دور دراز کا سفر آپ نے طے کیا اور وہاں سے کچھ امتیوں کے لیے لے کے آئے, کوئی تحفہ لے کے آئے. تو کیا لے کے آئے؟ نماز کا تحفہ لے کے آئے, پیش کیا تو اپنی عبادتیں پیش کی اللہ کی بارگاہ میں, اور اپنے گویا چاہنے والوں کے لیے کچھ لے کے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ کیا لے کے آئے؟ نماز کا تحفہ. گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں کہا ہوگا کہ اے اللہ مجھے تو آپ نے اتنی بلندیوں سے نواز دیا, ہاں میرے اوپر آپ نے اتنے پردے کھول دیے حقیقتوں سے, اور بہت ساری حقیقتیں میرے سامنے آپ نے واضح کر دی اور پردے چاک کر دیے, بہت کچھ مجھے دکھا چکے اپنے جلوے. اے اللہ مجھے آپ نے اتنا قرب عطا فرمایا, اتنی نزدیکی عطا فرمائی, میری امتوں کے لیے بھی آپ کوئی تحفہ دیجیے. اگر میرا کوئی امتی, میرا کوئی غلام آپ کے قریب ہونا چاہتا ہو تو اس کے لیے میں کیا لے کے جاؤں؟ تو کہا کہ دیکھو تمہیں معراج ملی ہے تمہارے اخلاق کے نتیجے میں, تمہارے کردار کے نتیجے میں, لیکن الصلاۃ معراج المؤمن, تم نماز لے کے جاؤ. یہ نماز مومن بندوں کے لیے کیا ہوگا کہ جس طرح اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر غموں کا ایک طوفان امٹ پڑا تھا تو تسلی ہو گئی تھی جس سے؟ معراج سے. اگر ہمیں آزمائشوں کا دور آ جائے اور ہم اللہ سے مدد طلب کرنا چاہیں, اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنا چاہیں, اللہ سے مناجات کرنا چاہیں, اللہ سے گفتگو کرنا چاہیں, تو ایک تحفہ دے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, نماز کا تحفہ. لے لو نماز. جب بھی کوئی تمہیں ستائے, تمہارا دل چاہے کہ میں اپنے خدا سے اس کی شکایت کروں, شکوے کروں, اپنے خدا کی بندگی کروں اور اپنے خدا کو بناؤ, اپنے خدا سے کہوں کہ اللہ لوگ میرے اوپر حالات تنگ کر رہے ہیں, ہمارے اوپر آزمائشیں ہیں, ہمارے ملک میں, دنیا میں ہم پر زمینیں تنگ کی جا رہی ہیں, آپ ہماری مدد کیجیے. جیسے اللہ کے نبی پر سب کچھ دروازے پورے بند کیے گئے تھے تو اللہ کے نبی نے کس طرح اللہ پاک سے راز و نیاز کی باتیں کی تھی, کیسی دعائیں کی تھی. تو کہا کہ جب بھی تمہیں مدد مانگنے کے لیے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو جب بھی تمہیں ضرورت ہو مدد کی تو مدد طلب کرنا نماز کے ذریعے سے, صبر کے ذریعے سے. نماز کتنی بڑی حقیقت ہے یہ ہم لوگ نہیں سمجھتے چونکہ ہمارا ایمان نہیں. کتنی مرتبہ ہم اپنی کانوں سے سنتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر, لیکن یقین دل میں اترا ہوا نہیں ہے کہ اللہ سب سے بڑے ہیں, اور اللہ کی طاقت کا, اللہ کی قدرت کا یقین جیسے ہونا چاہیے ویسے دل میں نہیں, اور اللہ کی غلامی کرتے ہوئے, اللہ کی نماز پڑھتے ہوئے ہمیں مزہ نہیں آتا. لیکن اللہ والوں کو دیکھو کہ وہ نماز میں کتنا مزہ محسوس کرتے ہیں, کیا لطف ان کو آتا ہے. حضرت شاہ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ قریبی زمانے کے بزرگ ہیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے پاس پہنچے تو یہ کہا میاں جب میں نماز پڑھتا ہوں ایسے لگتا ہے جیسے اللہ نے مجھ سے پیار کر لیا, اللہ نے میرا بوسہ لے لیا. یہ ان کو جو محسوس ہوتا ہے کہ نماز کے اندر ان کو اپنے مسائل حل ہوتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں, یہ ان کا یقین ہوتا ہے. چونکہ وہ سمجھتے ہیں کائنات میں اگر کوئی بالا تر اتھارٹی ہے, بالا تر طاقت ہے, وہ اللہ کی طاقت ہے. اللہ جب چاہے کچھ بھی کر سکتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ دماغ میں ہوتا ہے اللہ کو منانے کا خیال, اور جب بھی کوئی حالات آتے ہیں حالات میں اللہ کی طرف رجوع, اور اس میں جو نماز کا مزہ ملتا ہے. اور یہ جو سجدہ ہے, یہ سجدہ کتنی بڑی توفیق ہے اللہ کی, ہم اندازہ نہیں کر سکتے چونکہ ایمان ہمارا اتنا گہرا نہیں ہے کہ بھائی
کلام پاک کی ایک آیت کہہ کر کے میں اپنے بات کو ختم کرتا ہوں، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود وهم لا یستطیعون، کہ یہ میدان محشر کی بات کہی گئی ہے کہ جب سارے انسانوں کو جمع کیا جائے گا تو وہاں اللہ پاک اپنی پنڈلی کو کھول دیں گے. لفظی ترجمہ یہ، جب کوئی مومن بندہ سجدہ کرتا ہے تو حضرات مفسرین نے اس آیت کی تشریح میں لکھا ہے گویا وہ اللہ کی پنڈلی کو سجدہ کر رہا ہے. اب وہ پنڈلی کیسی ہے، کیا ہے، اس کی کیا کیفیت ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم نہیں سمجھ سکتے. ہماری وہ بالکل وہی بات آ چکی ہے نا، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، وہ اللہ کا راز ہے، اللہ پاک نے اس کو چھپا دیا. جو چھپا دیا تو اس کو ہم الٹا لٹک کے بھی حاصل نہیں کر سکتے. کوئی اللہ کی کن کو، اللہ کی حقیقت کو اس دنیا میں رہتے ہوئے جان ہی نہیں سکتا. اللہ نے عمدن اس کو چھپایا ہے آزمائش کے لیے. تو جس کو اللہ نے چھپا دیا تو بس یہ ہے کہ اللہ کی پنڈلی کیسی ہے، کیا کیفیت ہے، ہم اس کا کوئی ادراک نہیں کر سکتے، نہ بیان کر سکتے. بس وہ ہے اللہ کی شان شان. تو پنڈلی کو کیا کیا جاتا ہے؟ سجدہ کیا جاتا ہے. جب پردے ہٹیں گے، میدان محشر میں سارے انسان وہاں پہنچ جائیں گے تو اللہ پاک کا جلوہ سارے لوگوں پر جب ظاہر ہو جائے گا اور ہر ایک کی دل کی خواہش ہوگی، چونکہ اس کے سامنے آ چکا ہے کہ اب جو کچھ ہے وہ اللہ ہی اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی میں کچھ نہیں. آج اگر اللہ ناراض ہو گئے، ہمارا سب کچھ لٹ گیا، بگڑ گیا، ہم ختم ہو گئے، ہم برباد ہو گئے، تو ہر ایک کی خواہش یہ ہوگی کہ کاش میں اللہ کو راضی کر لوں، آج میں اللہ کے آگے سجدہ کروں. جیسے اور اللہ کے غلام، اللہ کے بندے جنہوں نے اللہ پر یقین کیا تھا اور اللہ نے آج اپنے جلووں کو کھول دیا ہے، تو انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، ان کو توفیق مل رہی ہے، وہ اللہ کی پنڈلی پر سجدہ کر رہے ہیں اور سجدے کی دعوت دی جا رہی ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے اندر ایمان نہیں ہوگا، وہ دنیا میں اللہ کو سجدہ کرنے کی کوئی اہمیت ان کے پاس نہیں تھی، وہ سجدہ نہیں کرتے تھے، وہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، نمازوں کو بہت زیادہ گویا بے حیثیت سمجھتے تھے، اس کو اہمیت نہیں دیتے تھے. وہ چاہیں گے کہ آج میں اپنی وفاداری ثابت کروں، میں اپنی غلامی ثابت کروں، اللہ کو خوش کروں، اللہ کے آگے اپنا ماتھا ٹیکوں. لیکن اللہ پاک استطاعت چھین لیں. وَهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ، وہ جھکنا چاہیں گے لیکن جھکنے کی طاقت ان کو نہیں ملے گی. تو یہ تحفہ نماز کا اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں. اللہ پاک ہماری آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے اس تحفے کی قدر و قیمت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.